میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے. صحیح بخاری شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 2018 ہے اور یہ امام بخاری علیہ رحمت نے اس کو نقل فرمایا. اس میں کئی چیزیں اس میں واضح ہو رہی ہیں. حضرت ابو سعید خدری ایک پوری تفصیل بتاتے ہیں. ناظرین اس کی طرف ذرا غور کریں. میں ترجمہ آپ کے سامنے ٹھہر کر پڑھتا ہوں تاکہ میں اور آپ اس مبارک کلام سے مستفیض ہو سکیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے درمیانی عشرے میں، یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 10 درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے تھے. 20 راتوں کو آپ نے گزارنے کے بعد 21ویں جو رات آئی، یعنی تیسرا عشرہ جب داخل ہوا تو آپ شام کو اپنے گھر لوٹ جاتے تھے. حضور کی عادت مبارک ہے. یعنی آپ نے رمضان شروع ہو گیا، اعتکاف لے لیا اور یہ 2 عشرے آپ نے نکال دیے. 10 دن وہ نکالے، 10 دن 20 دن ہو، اور جیسے تیسرے عشرہ کی رات شروع ہوئی تو 20 کی آپ نے تعداد کو مکمل کیا. یہ حضور کا معمول تھا. 20 دن اعتکاف کر کے سرکار علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، جس طرح کے صحابی کہتے ہیں یہی چیز چلتے رہی. اور فرمایا کہ اپنے گھر تشریف، اور رمضان کے 1 مہینے میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو جس رات میں آپ کو گھر جانے کی عادت تھی، اس سال حضور نے یہ کیا، اس میں آپ نے اس رات کو طویل خطبہ دیا. یعنی 21ویں رات کو حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا. اب حضور نے وہ اپنا معمول نہیں فرمایا، بلکہ اس رات لوگوں کو گھروں کی طرف جانے کے بجائے ایک لمبا خطبہ دیا جو اللہ رب العالمین نے چاہا. ایک تفصیلی خطبہ صحابہ کہتے ہیں کہ دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا. پھر مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف قبلہ حافظ صاحب لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث اس کی دلیل ہے، اصل ہے. فرمایا کہ مجھے رب نے یہ بتایا کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے. لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ اپنی اعتکاف گاہ میں ہی رہیں، اپنے اس مسجد میں ہی رہیں، باہر نہ آئیں. اور اس رات مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی. اب تم کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو اور اس کو ہر طاق رات میں تلاش کرو. اور راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 تلاش کرو. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس رات آسمان سے واقعی میں بارش ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کی نماز کی جگہ پر چھٹ ٹپکنے لگی. اور یہ 21ویں رات کا واقعہ ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس جا رہے تھے اور آپ کے چہرے پر مٹی کے آثار لگے ہوئے تھے. تو یہاں دیکھیے یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی کہ وہ رات لیلۃ القدر جو وہ 21 کو تھی اور اس رات کو بارش ہوئی. تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر یہ کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آیا تو مجھے بھلا دیا گیا. انبیاء کرام کو بھلایا جانا، اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں. گناہ ان سے نہیں ہوتا حافظ صاحب، صحیح گناہ ان سے نہیں ہوتا. وہ معصوم ہوتے ہیں، ملائکہ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہستیاں برگزیدہ ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی مسلک ہے. اب آپ دیکھیں انبیاء کرام معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے. اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے آمدن، ارادتن، جان بوجھ کر نہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اعلان، ابھی تک انہوں نے اپنا اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ نبی ہی ہیں. لیکن کیونکہ تبلیغ کی جہت ساکت ہے اور خاموش ہے اور جو رابطہ الہی کی جہت ہے وہ مسلسل ہے. لیکن جب وہ اعلان نبوت کہتے ہیں تو دونوں جہتیں واضح ہو جاتی ہیں. اس وجہ تو اس وقت بھی ان کی عصمت اور ان کی پاکیزگی ایسی ہوتی ہے. عصمت یعنی جس طرح کہ ہم بھی جاندار ہیں اور زمین پر پھرنے والے جانور بھی جاندار ہیں، جان دونوں میں، لیکن انسان اس لیے ممتاز ہے کہ اس میں ایک ملکہ اس کے اندر، انسان کے اندر عقل کا ہوتا ہے جو اس کو ممتاز کرتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود ان میں ایک اضافی وصف اللہ رب العالمین ملکہ عطا فرماتا ہے، وہ ہے عصمت کا، کہ جو انہیں ارادتاً آمدن کسی نافرمانی کے کام کی طرف ابھارنے نہیں دیتا، وہ روکتا ہے. اور یہ کیونکہ وحی کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، شریعت کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا. ہاں ان سے نسیان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو بھلایا جاتا ہے، لیکن وہ بھلایا جانا ہزارہا حکمتیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام فنسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ نے وہ دانہ کھا لیا
اور اللہ فرماتا ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے اس میں ان کا ارادہ نہیں پایا. تو جب تک عزم نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں ہے. کیا کہنے گناہ تو دور کی بات ہے. ہمارے علماء نے تو یہاں پر قرآن و سنت اور سیرت اور احوال کو سامنے رکھ کر علم کلام کا عقیدہ لکھا ہے کہ گناہ تو دور کی بات ہے. نہ قبل بعثت نہ بعد بعثت نہیں ہوتا ان سے. گناہ تو دور کی بات ہے، خلاف مروت کام بھی نہیں ہوتا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. خلاف مروت کام، خلاف وجاہت کام بھی ان سے نہیں ہوتا. اللہ کیونکہ وہ ماڈل ہوتے ہیں نا، یعنی تھیوری جو ہے وہ وہی ہے اور پریکٹیکل چاہیے. اگر ان کا پریکٹیکل، ان کی عملی زندگی مشکوک ہو جائے گی تو پھر آگے جو ہزارہا لاکھوں لاکھ لوگوں تک جو قیامت تک خدا کی توحید پہنچنا ہے، اس کا اعتبار اور اعتماد کس پر کیا جائے گا؟ بندے خدا کو تو نہیں دیکھ رہے، اس بندے کو دیکھ رہے ہیں جو خدا کا نمائندہ ہے. اس پر اگر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر سارا منتشر ہو جائے گا. ہاں، انبیاء پر نسیان ہوتا ہے، لیکن وہ نسیان ہماری طرح نہیں ہوتا ہے. ہمارا نسیان اور انبیاء کے نسیان میں فرق ہے. ہمارا بھولنا غفلت میں ہوتا ہے، ان کا بھولنا یاد الہی میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ان کا بھولنا یاد الہی کے اندر ہوتا ہے. جس طرح حضرت ابو صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ نے فلاں وقت میں ظہر میں ایک رکعت زیادہ پڑھا دی تھی، تو حضور ایک رکعت کا ثواب مجھے دے دیں. اس بھول کی رکعت کا ثواب مجھے دے دیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر لیلۃ التاریس کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین بھلاتا اس لیے تاکہ بندوں کے لیے آسانیاں نکلے. تو جن کی بھول میں اتنی حکمتیں ہیں، تو جب وہ استحضار میں ہوتے ہیں تو علم کے کیسے کمالات ہوتے ہیں ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے. بات کو یہاں سمجھتے ہوئے کہتا ہوں، موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لانسا، میں بھولتا نہیں ہوں، او انسا، میں بھلا دیا جاتا ہوں، لأسنہ، تاکہ کوئی طریقہ ایجاد ہو جائے. ہم انبیاء بھولتے نہیں ہیں، بھلائے جاتے ہیں، اس لیے بھلائے جاتے ہیں جس سے سلسلہ نکلے. تو یہاں پر دیکھیں جب حضور تشریف لائے ہیں تو صحابہ کرام کسی مسئلے میں مباحثہ کر رہے ہیں تو فرما دیکھو یہ تمہارا جو آپس میں تکرار یا کسی مسئلے پر بات کرنا تھا نا، اس وجہ سے یہ مجھے بھلا دیا گیا. میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کا وہ واقعہ شان نزول بنا. اگر وہ نسیان نہ ہوتا نا تو ہمارا حال پھر کیا ہوتا؟ پھر تو لیلۃ القدر متعین ہوتی کہ بھائی یہ ہے لیلۃ القدر، ہاں یہ ہے لیلۃ القدر. اور اس لیلۃ القدر میں جو اتنی قدر والی رات ہے، خیر من الف شہر، اور تجھے پتا ہو اور تو عمل نہ کرے تو پھر کیا حالات ہوگی، الیاذ باللہ، اللہ کی طرف سے سزا کی کیا حالت. لیکن بھلایا جانے میں حکمت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اب آپ کو 5 آپشن دے دیے گئے، 21 ہوگی، 23 ہوگی، 27 ہوگی، 25 ہوگی، 27 ہوگی، 29 ہوگی. اب دیکھیں لیلۃ القدر تھی 21 کو، لیکن بندہ نے کہا کہ یار شاید آگے ہوگی. اب وہ 21 میں تو نکل گئی، اب وہ 25 کو پکڑ رہا، یا تھی 25 میں، اس دن وہ سستی کر گیا، لیکن اس نے کہا آگے لیلۃ القدر کی تاک کی رات تو آ رہی ہے، اس نے 27 کو کر لیا. اب تھی 27 کو، اس نے کہا تو ہم نے تو حدیثوں میں سنا 21 کو بھی ہوتی ہے، اس نے 21 کی طرف. تو اس میں سے کہیں پر بھی اگر اس نے جھول کر گیا اور اگلی تاک رات میں سے اگر اس نے اہتمام کے اس جذبے سے، تو رب کی ذات خوش ہوتی ہے کہ چلو آج اس نے رغبت تو کی ہے، تو نہیں ہے پھر بھی اس کو اجر عطا فرما دو. تو یہ ہزارہا حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو صحابہ پر تبرہ کرنے کی بجائے یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ اللہ رب العالمین وہ حکمتیں بناتا ہے جس کی وجہ سے امت کے لیے آسانیوں کا حکم سرکار کے عمل اور زبان سے جاری ہوتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب سلامت رہیے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.